بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1188. 11 چلو بھائی. باب فضل الصلاة في مسجد مکہ والمدینہ. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزاعة قال سمعت أبا سعيد أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم علیہ اتنا لمبا نہیں پڑھو بھائی. صلی اللہ علیہ وسلم. وقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري. ابو سعید کہتے ہیں میں نے 4 چیزیں نبی سے سنی. تو وہ آگے حدیث آ رہی ہے وہ 4 چیزیں کون سی تھی. اس میں اس کا تذکرہ نہیں ہے, اس میں صرف ایک چیز کا ہے. چلو. وقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرام والمسجد الرسول والمسجد الرسول. کون سی ترکیب ہے بھائی؟ ومسجد الرسول ومسجد الاقصی. جی ہاں. کیا ہوا؟ دیکھو رحل کی جمع ہے نا, وہ کجاوا کو کہتے ہیں جو سفر میں نہیں کجاوا کسا جاتا. یہ کنایا ہے سفر سے کہ کجاوا نہیں کسا جائے گا. یعنی سفر میں جو کجاوے کسے جاتے ہیں نا, تو اونٹ کا کجاوا نہیں کسا جائے گا مگر 3 مسجدوں کے لیے. یعنی سفر نہیں کیا جائے گا مگر 3 مسجدوں کے لیے. تو کیا مطلب؟ سفر صرف 3 مسجدوں کے لیے جائز ہے. ایک مسجد حرام, مسجد اقصی, مسجد نبوی. تو مشہور اختلاف ہے, آپ کو پتہ ہی ہوگا, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جمہور سے اختلاف ہے. جمہور کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تشد الرحال الی المساجد الا الی 3 مساجد. مستثنا میں اصل یہ ہے کہ مستثنا متصل ہوتا ہے, تو اس کے لیے مستثنا منہ جو آپ کو محذوف نکالنا پڑے گا وہ مستثنا منہ مستثنا کی جنس میں سے ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا, جمہور کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ 3 مسجدیں ایسی ہیں, کسی مسجد کی طرف سفر کرنا عبادت نہیں ہے. یعنی آپ اگر یہاں سے جاتے ہو فلاں مسجد میں جا کے الگ سے میں نماز پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا, سفر کر کے جا رہے ہو اس کی زیارت کے لیے, تو یہ کوئی عبادت نہیں. ویسے ہی کوئی جا رہا ہے تفریح کے لیے یا گھومنے پھرنے کے لیے, تو چلو وہ مسجد بھی دیکھ کے آتے ہیں کیسی, وہ ایک الگ بات ہے. علی وجہ تقرب یعنی اللہ کی رضا کے لیے عبادت کے طور پر 3 مسجدیں جن کی طرف سفر کیا جائے گا, ان کی طرف سفر کر کے جانا یہ عبادت ہے. جو مسجد حرام ہے, مسجد اقصی اور مسجد نبوی, ہمیشہ سے لوگ جاتے رہے ان مسجدوں کی طرف سفر کرنے. تو جبکہ جمہور کے نزدیک, ہاں یہ جمہور کا ہو گیا مذہب. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو رائے ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی بھی جگہ علی وجہ تقرب سفر کر کے جا ہی نہیں سکتے. یعنی سفر تجارتی ہوگا یا ویسے ہی گھومنے پھرنے ہوگا, لیکن تقرب کے طور پر نا اللہ کی رضا جس میں عبادت کے طور پہ سفر, وہ کسی قبر کی طرف بھی نہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت یہاں سے نہیں کر سکتے آپ سفر میں. جیسے کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے اور کہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت بھی کروں گا اور میری نیت ہے کہ نبی کی قبر کی زیارت بھی کروں گا, تو اس کو جائز نہیں سمجھتے وہ. تو جمہور کے خلاف ہے یہ عقیدہ. اس میں عرب میں جو سلفی حضرات ہیں وہ اسی عقیدے کے حامل ہیں, لیکن عرب میں بہت سارے لوگ اس جمہور کے عقیدے کے بھی حامل ہیں. تو اب جو ہے نا دلائل کی روح سے تو ظاہر ہے ایک طرف پوری امت ہے, ایک طرف ابن تیمیہ اکیلے ہیں. تو ہماری رائے میں تو جمہور کا قول زیادہ قوی ہے کہ اگر کوئی قبر کی زیارت کے لیے بھی جاتا ہے تو جائز ہے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے نا وہ سد ذریعہ کا شرک کے ذریعہ کا روکنے کا سبب بہرحال اگر اس قول کو اختیار کیا جائے. تو یہ جتنے بدعتی لوگ ہیں یہ پتہ نہیں کہاں مزاروں پہ نہیں جا رہے ہوتے. میں لاہور سے آ رہا تھا تو پوری ایک بوگی بک ہوئی تھی ٹرین میں, وہ جا رہے تھے. یہ جو کن کا مزار ہے حیدرآباد کے قریب, 7 شریف, آدھی ٹرین 7 شریف آ رہی تھی لاہور سے سفر کر کے حیدرآباد. یہ تو حرام ہے, ناجائز ہے بھائی. تو قبر کی زیارت کا مطلب ہمارے نزدیک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت ہے بس اتنا ہی مطلب ہے, عبادت کے طور پہ نہیں کہ نبی اللہ کے نبی ہیں تو ہر چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے بھائی.
جس سے بھی محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ کے نبی کی قبر سے بھی انسان کو محبت ہوگی. وہ جگہ جہاں سید الانبیاء دفن ہے کوئی معمولی جگہ تو نہیں ہے. تو صرف اس کی اس معنی میں زیارت کرنا کہ وہاں جا کے سلام پیش کرنا. تو جمہور کے نزدیک یہ سفر جائز، نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ عمرہ یا حج کرنے جائیں اور جب مدینہ جا رہے ہوں تو مسجد نبوی کی زیارت کی بھی نیت کریں اور قبر کی زیارت کی بھی نیت کریں تاکہ دونوں کا الگ ثواب ملے آپ کو. تو نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی قبر کی زیارت کی بھی الگ سے نیت کی جائے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں بر صغیر میں جو بدعتیں چل پڑی ہیں، اتنی لمبے لمبے سفر کر کے بزرگوں کے مزاروں پہ جا رہے ہیں، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس سے بدعت کا دروازہ کھلتا ہے. سعودی عرب میں تو نہیں کھلتا کیونکہ وہاں شرطیں نہیں کھولنے دیتے بدعت کا دروازہ. سمجھتے ہو؟ چلو. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغري عن أبي عبد الله الأغري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خیر من الف صلاۃ فیما سواه الا المسجد الحرام. ہاں، میری مسجد میں، اس مسجد میں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے سوائے مسجد حرام کے. اب 50,000 والی حدیث بھی ہے ابن ماجہ کی کہ مسجد نبی میں نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. لیکن جو سند کے لحاظ سے زیادہ صحیح ہے وہ یہ 1000 نمازوں والی حدیث زیادہ صحیح ہے. باقی اللہ دینا چاہے تو بھائی 50,000 دے دے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ اور مسجد نبی میں، مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر. چلو بھائی. باب مسجد قباء وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية قال اخبرنا ايوب عن نافع ان ابن عمر كان لا يصلي من الضحى الا في يومين، يوم يقدم بمكة فانه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. دیکھو، حضرت عبداللہ بن عمر ہفتے کے دن مسجد قباء جاتے تھے نا. وجہ اس کی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن مسجد قباء جاتے تھے، تو راکبن بھی ماشین بھی، سوار ہو کے بھی اور پیدل بھی. تو بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد قباء جاتے تھے وہ اصل میں اہل قباء سے ملنے کے لیے جاتے تھے. تو اس کا مقصد قباء نہیں ہوتا تھا بلکہ اہل قباء سے ملاقات ہوتا تھا. لیکن دوسری حدیث میں واضح ہے کہ جو قباء گیا، وہ مشہور حدیث ہے نا جو وہاں لکھی ہوئی بھی ہے سعودی عرب میں، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب دیتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد قباء کی الگ سے فضیلت ہے، وہاں جانا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. باقی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل تھا نا ہفتے ہی کے دن جانا، تو ہفتے کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کسی بھی دن جائیں آپ. عبداللہ بن عمر ان اصحاب رسول میں سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات تھی نا ان کو بھی فالو کرتے تھے. جیسے آپ نے جب حج کیا ہے تو یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قضائے حاجت کے لیے گئے تو وہاں عبداللہ بن عمر وہاں بھی گئے ہیں. یعنی ایک ایک چیز میں حج کے ارکان میں جن چیزوں کا سفر سے تعلق ہوتا ہے، انتظام سے تعلق ہوتا ہے، اس میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے. تو یہ عبداللہ بن عمر کا تفرد تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر کا اپنا ذاتی عمل تھا. یہ ایسا عمل نہیں ہے جو لائق اتباع ہو، کیونکہ جو حضرت عبداللہ بن عمر سے زیادہ افضل ہے عمر بن خطاب، انہوں نے یہ اہتمام نہیں کیا ہے. تو اس لیے اس کو سنت نہیں سمجھا جائے گا اور اس تکلف کی کوشش بھی نہیں کی جائے گی، کیونکہ پھر دین میں حرج پیدا ہو جائے گا نا. ایسے ہمیں اسلاف میں مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ عوام کو منع کیا گیا تم یہ کام نہ کرو. وجہ اس کی یہ تھی، ایک میں اس کی مثال دیتا ہوں. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جو کتنے بڑے بزرگ تھے، تو وہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے زمین پہ. ان کا نام بھی کیا پڑ گیا تھا؟ بشر حافی. وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں فرمایا والارض مددناها والارض کیا ہے فرشناها فنعم الماہدون، ہم نے زمین کو تمہارے لیے کتنا اچھا بچھونا بنایا. کہتے ہیں میرے رب نے جس زمین کو میرے لیے بچھونا بنایا ہے نا، اتنا اتنی اللہ تعریفیں کر رہا ہے، مجھ سے اس پہ چپل لے کے نہیں چلا جاتا.
سمجھتے ہو؟ اب اس بارے میں دو طریق ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بدتمیز لوگوں کا, جو آج کل کے اسکالرز آ رہے ہیں, وہ ایسے اہل اللہ کے صحابہ تابعین کے واقعات, صحابہ پہ تو وہ اتنے ڈائریکٹ نہیں کر سکتے, لیکن تابعین تبع تابعین کو معاف نہیں کرتے. پھر وہ کہ وہ فوراً کہتے ہیں یہ دیکھو یہ قرآن و حدیث میں تو ایسا نہیں ہے چپل کے بغیر چلا جائے, وہ تو ابو بکر عمر تو چپل کے ساتھ چلتے تھے, نبی بھی چلے ہیں, اور یہ دیکھو بدعتی لوگ, اس طرح کی طنز شروع کر دیتے ہیں. دوسرے جو ہے انتہا یہ ہے کہ ساری دنیا بغیر چپل کے, جیسے مدینہ میں بہت سے لوگ بغیر چپل کے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کچھ اہل اللہ ہمارے, کچھ نہیں بہت سارے اہل اللہ ایسے گزرے ہیں, ان پر اللہ کی محبت کا یا نبی کی محبت کے غلبے کی وجہ سے کچھ ایسے کام ان سے صادر ہوئے کہ وہ اس میں معذور تھے. بعض لوگوں پہ محبت کا غلبہ ہوتا ہے, وہ معذور ہوتے ہیں اس میں, ان سے ہوتا ہی نہیں. جیسے امام مالک کو جو مدینہ سے محبت تھی, وہ تو مدینہ سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو میری موت واقع نہ ہو جائے مدینہ سے باہر. قضائے حاجت نہیں کرتے تھے مدینہ میں. امام حنیفہ کا بھی یہ مشہور قول ہے کہ وہ جب مدینہ آتے تھے قضائے حاجت وہاں نہیں کرتے تھے. اب یہ اہل اللہ پہ کیفیات, مجھے امام حنیفہ والے جو قول ہے اس کی سند کا علم نہیں ہے کہ یہ مستند ہے بھی یا نہیں ہے, قطع نظر اس سے کہ مستند ہے یا نہیں ہے, لیکن بعض اہل اللہ کا یہ طرز رہا ہے کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد وہ قضائے حاجت بھی نہیں کی انہوں نے وہاں پہ, کہ نبی کا شہر ہے, ہمیں ان کا دل مائل نہیں ہوا. تو یہ کیفیات ہوتی تھیں جو غلبہ ہوتا تھا. تو یہ اہل اللہ پہ بعض دفعہ اللہ کی محبت یا اللہ کے نبی کی محبت میں کچھ کیفیات کا غلبہ ہوتا ہے. امام مالک پر تو بہت زیادہ غلبہ تھا. امام مالک کو مدینہ سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے مدینہ کو مکہ پہ فضیلت دی ہے. اس پہ بحث کرتے تھے وہ, حالانکہ دلائل کی دنیا میں مکہ کی مدینہ پہ فضیلت ہے, لیکن امام مالک کو نبی سے, نبی کے شہر سے اتنی محبت تھی. اب کسی نے یہ ہمت نہیں کیا کہ امام مالک کی گستاخی کرے. بھائی ان کو معذور سمجھا ہے کہ بھائی ان کو نبی سے محبت کا غلبہ اتنا ہوا کہ چلو بھائی, وہ ان کی رائے تھی کہ مدینہ زیادہ افضل ہے. وہ مدینہ میں سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے کہ میری موت واقع نہ ہو جائے مدینہ سے باہر. اب کوئی کہے کہ یار صحابہ تو پوری دنیا میں گئے ہیں اور تابعین پوری دنیا میں گئے ہیں, ان کو کم محبت تھی, امام مالک کو زیادہ محبت ہو گئی, اور طنز کرنا شروع کر دے تو بیوقوف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی محبت کے کسی ہر ایک کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں محبت کی. تو یہ کیفیات ہیں, یہ دین نہیں ہے, اتنی بات ضرور ہے. نہ تو اتنا غلوف کیا جائے کہ اس کو دین بنا کے پیش کیا جائے کہ ہر آدمی کو کہا جائے مدینہ میں اسٹے کرو, وہیں مرو, چاہے دنیا میں جتنا بھی کام ہو ضروری نہیں وہیں رہو آپ. تو یہ بھی نہیں کہا جائے گا, اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ وہ گستاخ تھے, بے ادب تھے. تو ان پہ خاص کیفیات تھیں. تو جس پہ کوئی کیفیت کا غلبہ وہ اس غلبے میں ایسا کر لے, ٹھیک ہے, لیکن عام آدمیوں پہ ایسی کیفیت کا غلبہ, اب ہر آدمی مدینہ میں بغیر چپل کے گھوم رہا ہے, ہمیں پتہ ہے تو کتنا بڑا اتنا فنٹر بن رہا ہے بھائی, تجھے اتنی محبت کا غلبہ ہوتا تو یہ نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے نا, نارمل ایسا نہیں ہوتا انسان. تو بعض لوگوں پہ بعض کیفیات طاری ہو جاتی ہیں, تو اس کو دین اور مذہب نہیں بنایا جائے گا. لیکن اگر کوئی بزرگ ایسا کرے گا تو اس کی شان میں گستاخی جائز نہیں ہے. جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں صحابہ میں مثال ملتی ہے. تو صحابہ کرام نے اس طرح سے نہیں کیا کہ وہی جگہ پہ حج کے لیے بالکل اسی جگہ پہ گئے ہوں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, بلکہ ان کو پتا تھا بھائی نبی جو اس جگہ گئے ہیں وہ تو کوئی ضرورت تھی نا. اصل تو حج کی نام ہے کس کا؟ طواف زیارت ہے, وقوف عرفہ ہے. تو اس چیز میں جو دین ہے اس میں نبی کو فالو کرنا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے کسی پہ اللہ کی نبی کی محبت کا غلبہ بہت زیادہ ہو گیا, اس نے لباس بھی وہی پہن لیا جو نبی پہنا کرتے تھے. تو اگر کوئی واقعی بزرگ ہے اور اس پر ایسا غلبہ ہو گیا تو ہم اس کو معذور سمجھیں گے, لیکن عام لوگوں کو جو لباس رائج ہے اس سے ہٹنے کا حکم نہیں دیں گے کہ فلاں کر رہا ہے تو آپ بھی کہ بھائی وہ معذور ہے, آپ معذور تھوڑی ہو. نارمل حکم یہی کہ جو جس علاقے کا لباس ہے وہ پہنے. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے ہو؟ چلو بھائی, اس پہ حضرت مفتی تقی صاحب نے نا اس موضوع پر 1 گھنٹہ بیان کیا تھا. ہم جب بچپن میں ان کے ایک دفعہ بیان سننے گئے, کیونکہ یہ اتنا اہم ٹاپک ہے. آج جب ہم ان اسکالرس کو دیکھتے ہیں نا جو اسلاف کا اور بزرگان دین کا مذاق اڑاتے ہیں, ابے ان کو یہ کر رہے تھے, ابے یہ کر رہے تھے, تو مجھے وہ حضرت کی تقریر یاد آتی ہے. انہوں نے اس پہ بیان کیا کہ اگر آپ نے اس طرح سے اہل اللہ کی توہین شروع کر دی تو کوئی بھی نہیں بچے گا. تو ہر اہل اللہ میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے وہ معذور ہوتے ہیں, اس میں اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے. آج اس کی مثالیں کم مثلیں ملتی ہیں, غلبہ ہوتا ہی نہیں نا آج. تو یہ جو خشک اسکالرز ہیں ان میں اللہ کی محبت, اللہ کے نبی کی محبت ہی نہیں ہے, غلبہ ہی نہیں ہوگا, تو ان کے کیا ہوئے, تو ان کے حالات ایسے تھوڑی ہوں گے. چلو بھائی. وَبِهِ قَالَ وَكَانَ يَقُولُ لَهُ إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَصْنَعُونَ وَلَا أَمْنَعُ أَحَدًا أَنْ صَلَّى فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ غَيْرَ أَنْ لَا يَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا.
آسان ہے، چلیں بھائی. باب من اتى مسجد قباء كل سبت وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم علیہ والی نہیں بھائی، علیہ وسلم کافی ہے یار. يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا وكان عبد الله بن عمر يفعله. باب اتيان مسجد قباء راكبا وماشيا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا. زاد بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين. باب فضل ما بين القبر والمنبر وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور میرے ممبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اچھا عجیب بات ہے کہ صحابہ کرام اس طرح کی حدیثوں کا نبی سے مطلب پوچھتے ہی نہیں تھے. حالانکہ اشکالات تو ان کو بھی ہوتے ہوں گے نا، اس کا کیا مطلب ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے بھائی کوئی نبی کی نظر میں کوئی مطلب ہے، بس اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ اس جگہ کی الگ سے فضیلت. بہرحال اس پر بہت بحث ہوئی ہے کہ بھائی اس کا کیا مفہوم ہے. تو امکان کے درجے میں مفہوم علماء نے بیان کیا، یقینی طور پر تو کوئی بیان نہیں کر سکتا. تو امکان کے درجے میں یہ مفہوم بیان کیا. ایک تو یہ کہ بھائی یہ اس جگہ اگر آپ زیادہ عبادت کرتے ہیں تو یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اس اعتبار سے اس کو جنت کا ٹکڑا کہہ دیا گیا کہ یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. بعض حضرات نے کہا کہ یہ والا ٹکڑا عین ممکن ہے جنت سے آیا ہو، جیسے حجر اسود کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا ہے. اور تیسرا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ٹکڑا تو زمین کا ہے لیکن جنت میں ایز اٹ از اسی ٹکڑے کو لے جا کے رکھا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو روضۃ من ریاض الجنہ میں سے ہے یہ، اسی ٹکڑے کو اسی طرح اٹھا کے وہاں رکھ دیا جائے گا، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ اور آپ کی مسجد. تو جتنا اس راستے میں نبی نے سفر کیا ہے، آنا جانا اپنے حجرے سے نکلے مصلی پہ آئے. امام کتنی دفعہ آتا ہے نا مصلی پہ؟ دن میں 5 دفعہ. تو آئے پھر تشریف لے گئے، پھر آئے پھر تشریف. تو وہ جگہ تو یعنی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یوں کہا جائے نا، بار بار کسی جگہ پہ جو آپ نے آنا جانا لگایا اور نماز کے لیے، اور سارے احکام اسلام کے بڑے بڑے اسی ممبر سے صادر ہوئے، تو اس میں جتنی فضیلت بیان کی جائے کم ہے. اور پھر یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو بکر عمر کھڑے ہوا کرتے تھے، صحابہ کھڑے ہوا کرتے تھے. اسلام تو پورا پھیلا ہی یہیں سے ہے دنیا میں. تو وہ بڑی مبارک جگہ ہے. پہلی دفعہ جب انسان حج کرتا ہے نا تو بڑی عجیب کیفیات ہوتی ہے. میں جب پہلی دفعہ 2013 میں حج کے لیے گیا تو مجھے امید نہیں تھی کہ دوبارہ زندگی میں کبھی میں آؤں گا بھی. تو کیونکہ اس وقت بھی امید نہیں تھی، بس اللہ نے انتظام کرا دیا. تو میں جب پہلی دفعہ حج کے لیے گیا نا تو اللہ نے ہمیں بڑا موقع دیا ریاض الجنہ میں بیٹھنے کا. حضرت استاد صاحب کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ ہو گیا کہ استاد صاحب کو وہاں کی ہسٹری بالکل رٹی ہوئی ہے. تو استاد صاحب کچھ علامتیں وہاں لگائی ہوئی ہیں نا ترکوں نے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اصل وہاں نہیں ہے کہ کہیں اور ہے. تو استاد صاحب پورا بتاتے تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ہوتا تھا. سمجھتے ہو؟ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ آپ امامت کے لیے کھڑے ہوتے تھے. ترکوں نے جو محراب بنایا ہوا ہے نا مسجد نبوی کا، دیکھا ہوگا نا محراب، جہاں یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب ہے. یہ اصل میں وہ نبی کا محراب اس طور پر ہے کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوتے تھے. محراب تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہاں سجدہ ہوتا تھا، لیکن اصل میں وہ سجدہ نہیں ہوتا تھا، وہاں نبی پاؤں یعنی آپ کھڑے ہوتے تھے وہاں پہ. تو ترکوں نے نبی کی سجدے والی جگہ پہ محراب اس لیے بنایا کہ ایسا نہ ہو نبی جہاں سجدہ کرتے تھے لوگ وہاں کے کھڑے ہو جائیں. یعنی وہ جگہ پاؤں کے، ترکوں میں ادب بہت زیادہ تھا. تو جو ترک خلفاء تھے انہوں نے وہاں ستون قائم کیے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سجدے میں جاتا تھا، تاکہ لوگ اس جگہ پہ پاؤں سے نہ روندیں اس جگہ کو. تو اس لیے جو محراب بنا ہوا ہے نا، چھوٹا سا محراب ہے، تو اس محراب میں اگر آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کا سر وہاں
سجدے میں جاتا ہے جہاں سید الانبیاء نماز پڑھاتے ہوئے امامت کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اچھا لوگوں کو وہ جگہ معلوم نہیں تھی, لوگ اس جگہ کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے تھے. ہمیں وہ جگہ معلوم تھی, وہاں دھکم پیل ہی نہیں تھا, تو ہم نے وہاں تسلی سے نماز پڑھی, ٹھیک ہے نا. تو کتنا سکون ملا ہوگا یار, جہاں آپ سجدہ کریں یہ وہ جگہ ہے جہاں سید الانبیاء کے پاؤں مبارک ہوتے تھے. تو ہسٹری کا پہلے سے پتہ ہونا بڑا فائدہ ہوتا ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, ایسی جگہوں پہ دھکم پھیل لگی ہوئی ہوتی ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا. لیکن خیر وہ جگہ تو ویسے بھی بہت بڑی ہے, کچھ نہ کچھ تو وہاں اتنا تو ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوں گے, آنا جانا تھا وہاں سے. اچھا وہاں ہمارے لیے فخر کی بات یہ کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو محراب ہے نا, جہاں محراب ہے جہاں میں نے بتایا کہ پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا کرتے تھے, تو وہاں 2 ستون ہیں چھوٹے چھوٹے. تو سعودی حکومت نے جب ریپیئرنگ کی نا, تو جگہ تو وہی ہے جو ترکوں نے بنائی, لیکن وہاں الگ سے نئے ستون لگائے ہیں. تو اس میں ایک ستون ضیاء-ال-حق نے کہا تھا کہ پاکستان کی طرف سے لگے گا, تو پاکستان کی بھی وہاں نمائندگی ہے. تو ایک ستون حکومت پاکستان نے ضیاء-ال-حق کے دور میں دیا تھا کہ یہ مسجد نبی میں یہ جو محراب میں جو ستون ہے یہ پاکستان کا اس میں حصہ ہونا چاہیے. چلو وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى چلو بھائی, وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى. ترکوں نے بڑی حفاظت کی ہے یار, ترکوں نے بڑی حفاظت کی ہے. باپ دیکھو یہ جو یہ جو مسجد نبی کے اس دور کے ستون, یعنی وہ جگہ وہ حدود جو نبی کے دور میں تھی, ترکوں نے وہاں جو پلر لگائے ہوئے نا اس پہ لکھا ہوا تھا, اور اس کی چھت کی حد بھی متعین ہے, اس کا کلر بھی چینج ہے کہ یہاں تک چھت تھی اور یہاں تک نبی کے دور میں یہ مسجد تھی. تو ترکوں نے یہ کام کر لیا, ورنہ اگر ترک نہ کرتے تو آج پتہ ہی نہیں چلتا کہ نبی کے دور میں مسجد کی حدود کیا تھی, بعد میں مسجد کی حدود کیا تھی, کچھ بھی نہیں, کیونکہ سعودی حکومت نے تو سارے نشانات مٹا دیے تھے. اب جا کے تھوڑے تھوڑے کچھ بحال کر رہے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو احد کی گھاٹی ہے نا, غزوہ احد کی گھاٹی جہاں سے 50 تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا تھا, یہ مشہور تاریخی واقعہ ہے نا, آج بھی وہ گھاٹی موجود ہے. تو وہاں چند سال پہلے سعودی حکومت نے اس جو پہاڑ کا ایک ٹکڑا ہے نا اس کو بھی گرانے کے لیے بلڈوزر بھیج دیے تھے, اس کا بھی, تاکہ اس کا نام و نشان ہی ختم ہونے لگا تھا. تو وہاں مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں پھر کچھ لوگوں نے احتجاج کیا جن میں پاکستانی بہت زیادہ تھے, جن میں ایک پٹھان تھا, وہ بلڈوزر کے آگے آ کے لیٹ گیا تھا. اس نے بولا میرے لاش پہ سے بلڈوزر گزرے گا پھر میں یہ پہاڑی گرنے دوں گا, ورنہ نہیں گرنے دوں گا. تو وہ حکومت نے پھر جو دیکھا کہ جب بہت زیادہ اس میں مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, تو وہ اس پٹھان کی قربانی ہے کہ آج وہ ٹیلا جو ہے نا جہاں ہم کھڑے ہو کر پوری ہسٹری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ احد میں ایسے ہوا تھا, یہاں سے لشکر, وہ اگر وہ پہاڑ کا جو ٹیلا ہے جس پہ وہ افراد کو بٹھایا تھا تاکہ خالد بن ولید اس گھاٹی سے نہ آ جائیں, اگر وہ گرا دیں تو وہ پھر وہ جنگ کا نقشہ سمجھ میں نہیں آتا اتنے آسانی کے ساتھ. تو لوگوں نے احتجاج کیا تھا, اس میں ایک پٹھان بلڈوزر کے آگے لیٹ گیا تھا. وہ جو بلڈوزر تھا یا کیا کہتے ہیں وہ جو بھی تھا بہرحال اس میں لیٹ گیا. اس نے بولا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, آپ کہہ سکتے ہیں چھڑتے اٹھا کے لے کیوں نہیں گئے اس کو, تو وہ تو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں, وہ بھی بلڈوزر سے اسی کو اٹھا لیتے ہیں. تو انہوں نے رعایت کی ہوگی کہ یار لوگ بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں اور اتنا کراؤڈ آ گیا ہے, پھر یہ نیوز خبریں بھی جائیں گی کہاں کہاں. تو ایک بڑا تاریخی ایک چیز ہے, تو بہت زیادہ تاریخی چیزوں کو ختم کیا ان لوگوں نے. خلافت عثمانیہ میں ایک ایک چیز محفوظ تھی خلافت عثمانیہ تک, لیکن اب محمد بن سلمان دوبارہ ان چیزوں کو بحال کر رہے ہیں. لیکن اب اس نیت سے بحال کر رہے ہیں تاکہ ہسٹوریکل پلیسز ہیں, یہاں لوگ وزٹ کے لیے آئیں گے, ٹورزم بڑھے گا, سعودی عرب کو اس سے فائدہ ہوگا. چلو بھائی, وبه قال حدثنا کسی بھی نیت سے کرو, چلو یار بچاؤ تو صحیح نا, بچاؤ تو صحیح بھائی. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں اس سے شرک بدعت پھیل رہا تھا, تو 1400 سال سے جو چیزیں محفوظ تھیں, آپ شرک بدعت کو ختم کرو نا. یہ تھوڑی کہ یہ تو ہسٹوریکل پلیسز ہوتی ہیں دنیا کی ہر قوم. میں جرمنی میں گیا ہوں بھائی, جس عمارت کو 150-200 سال ہو گئے نا, اس عمارت میں کیل ٹھوکنے کی اجازت نہیں ہے, چینج کر نہیں سکتے آپ اس کو. جرمنی میں, یورپ میں کہتے ہیں یار ہمارے یہ آثار قدیمہ میں آئی ہے, ہماری پرانی ایک یادگاریں ہیں, وہ نہیں چینج کرتے اس کو. کوئی فلیٹ آپ خرید لو گے اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے بھائی, یہ 200 سال پرانا ہے تو یہ ایسے ہی, ہاں ریپیئرنگ کرتے رہو آپ, ایسا نہ ہو گر جائے آپ کے ساتھ ہی, تو ریپیئرنگ کرو, اس کو چینج نہیں کرنا آپ نے.
تو وہاں پرانے ہوٹل بھی رہائشی ایسے ہی ہیں جو پرانے ہوٹل ہیں, اندر سے ریپیئرنگ ہوتی رہتی ہے, اس کو چینج نہیں کرتے. نا کہتے ہیں ہماری یادگار ہے بھائی, ونس اپون اے ٹائم. تو ہماری تو یہ ایمان تازہ ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے, عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے کہ نبی کی یہ جگہ تھی, نبی کا یہ مکان تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں یہ واقعہ ہوا, یہاں یہ واقعہ ہوا, یہاں یہ واقعہ ہوا. اس سے تو پوری ہسٹری وابستہ ہے بھائی جان. چلو. وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. ہاں, میرا ممبر حوض کوثر پر ہے. اس کا بھی وہی مطلب ہے, یعنی یا تو مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں عبادت کی جائے تو ایسے شخص کو حوض کوثر پہ پانی کا موقع ملے گا. لیکن یہ خوب سمجھ لیں, اس پہ عبادت کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے. جو لوگ جاتے ہیں نا یہاں ہم نے عبادت کرنی ہے اس کا زیادہ ثواب, تو اس کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں. اتنی بات ضرور ہے کہ برکت کی جگہ ہے, ظاہر ہے برکتوں کی جگہوں پہ عبادت بھی زیادہ باعث برکت ہوتی ہے. تو ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں عبادت کرنے سے حوض کوثر پہ شفاعت کے پانی کا موقع ملے گا. دوسرا وہی مطلب ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ حوض کوثر کی جو جگہ ہے وہ جگہ یہاں لائی گئی ہو, زمین کا ٹکڑا بنا دیا گیا ہو اس کو, یہ بھی ممکن ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے, حوض کوثر میں بھی یہی جگہ ہوگی. یعنی جب آپ حوض کوثر پہ لوگوں کو پانی پلائیں گے نا تو اسی زمین کے ٹکڑے کو اٹھا کے جنت میں رکھا جائے گا. یہ بھی قیاس کے بالکل مطابق ہے, کیونکہ نبی نے ساری زندگی یہاں سے لوگوں کو روحانی تسکین کا ذریعہ بنے, روحانی پیاس بجھائی. تو اللہ اسی ٹکڑے کو حوض کوثر میں جنت میں لے جائے گا اور کہے گا کہ اب آپ لوگوں کی جسمانی پیاس بجھائیں گے, وہ اسی جگہ سے کھڑے ہو کے بجھائیں گے آپ لوگوں کو, جو امتیوں کو پانی پلائیں گے. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چلو بھائی. باب مسجد بیت المقدس. اچھا, نبی کا ممبر وہ نہیں ہے جو ابھی اتنا اونچا ممبر نظر آ رہا ہے, ایک بڑا سا ممبر ہے نا, وہ والا ممبر نہیں, ممبر اس کے تھوڑا لیفٹ سائڈ پہ تھا. چلیں. وبه قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن عبد الملک. اب سعودی حکومت نے بڑے اچھے کام کرنے شروع کیے ہیں تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے, ابھی جو موجودہ حکومت, اور انہوں نے اب ایسے زبردست پروجیکٹر بنائے ہیں اور ایسا ماحول بنایا نا, آپ جاؤ نا تو آپ کو پوری ہسٹری دکھاتے ہیں. وہ وہی کی ابتدا یہاں سے ہوئی, یہ غار ہرا ہے, بالکل اوریجنل. تو ایسا ایمان تازہ ہوتا ہے, کوئی وہاں بیٹھ نہیں سکتا روئے بغیر. ایسا اب انہوں نے بہت زیادہ اس پہ الحمدللہ محنت کرنا شروع کر دی. غار ہرا کا جو انہوں نے وہ بنایا ہے نا, شبیہ بنائی ہے, بالکل ویسی بنائی ہے جیسی غار ہرا ہے, ایک پتھر بھی دائیں سے بائیں نہیں ہے. یعنی آپ حیران ہو جاؤ گے, آپ کو لگے گا اصل غار ہرا یہ ہے. جو اوپر نہیں جا سکتے نا اتنی اوپر غار ہرا, تو ان کے لیے نیچے ہی بنا دیا بالکل ویسا, راستہ بھی بالکل ویسا. یعنی وہ تو بہت اوپر ہے نا پہاڑی پر, ہر ایک نہیں جا سکتا وہاں, تو بالکل ایسا غار ہرا نیچے بنا دیا انہوں نے. آپ دیکھو, آپ حیران ہو جاؤ, پورا بالکل, یعنی اس کو ایک انچ بھی دائیں بائیں نہیں ہے, جتنے پتھر وہاں جیسے لگے ہوئے ہیں اسی طرح لا کے لگائے. تو بہت شاندار کام ہو رہا ہے. چلو. وبه قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت ابا سعيد الخدري يحدث باربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبنني وانقنني. انقنني کا بھی یہی مطلب ہے, میں اس کو سن کے بہت خوش ہوا جو نبی نے مجھے 4 چیزیں بتائیں. قال لا تسافر المرأة يومين الا ومعها زوجها او ذو محرم. ہاں, عورت 2 دن کا سفر نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو یا شوہر نہ ہو. اچھا, ایک حدیث میں 3 دن کا سفر ہے. یہ بھی بڑا اختلافی مسئلہ آج کل بنا ہوا ہے کہ عورت بغیر محرم کے اس زمانے میں سفر کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. جو حضرات کہتے ہیں کر سکتی ہے وہ کہتے ہیں اس زمانے میں وہ فتنہ نہیں ہے جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا. جو حضرات کہتے ہیں نہیں کر سکتی وہ کہتے ہیں بھائی مدار تو سفر پر ہے, فتنے پر تھوڑی ہے. سبب کے سبب پر مدار ہے نا. جیسے سفر میں نماز قصر ہے, تو اگر سفر میں مشقت نہ بھی ہو تو کیا کرنی ہے, قصر. تو حدیث میں سفر پہ مدار رکھا گیا ہے. تو اب جہاں بھی جب بھی سفر ہوگا تو محرم کا ہونا ضروری ہے. سد ذرائع کے لیے شریعت نے ایسا کیا. لیکن اعتدال والی بات اس میں یہ ہے کہ اس کو نماز پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. نماز میں شریعت ہی نے سفر کو سبب کے قائم مقام یعنی مشقت کے قائم مقام قرار دیا ہے.
لہذا وہاں علت اب مشقت نہیں ہے بلکہ علت کیا ہے؟ سفر ہی ہے. جبکہ یہ بات بدیہی ہے کہ عورت کو جو سفر میں محرم کے ساتھ جانے کا حکم دیا اس کی وجہ سفر نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ فتنہ. تو چونکہ عام طور پر سفر میں اجنبیت ہوتی ہے, فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے, تو اچھا جہاں اندیشہ ہوگا نا وہاں حقیقت پہ حکم کا مدار نہیں ہوگا, خوب سمجھ لو. لوگ یہ کہتے ہیں وہ تو کہیں انٹی گئی تھی انہیں کوئی فتنہ نہیں ہوا تھا. بھائی فتنہ ہو جائے پھر تو بالکل حرام ہے نا. حدیث میں تو فتنے سد ذرائع کا حکم ہے نا کہ ذریعہ ہو. یہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کا بیٹا چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے تو لوگ منع کریں گے بھائی مت بیٹھو, مت بیٹھنے دو اس کو. آپ جواب میں کہتے ہیں اس نے تو چرس نہیں پی. بھائی چرسیوں میں بیٹھ کر یہ ضروری نہیں ہے کہ چرس پی, چرس پینے کا امکان ہی اس لائق ہے کہ اس کو روک دیا جائے. تو فتنہ کا یقین ہونا ضروری نہیں ہے, فتنے کا امکان جہاں بھی ہوگا وہاں روکا جائے گا. اب جیسے ایک آدمی صبح شام بد نظریاں کرتا ہے, لڑکیوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے مجھے فتنے کا اندیشہ نہیں ہے, تو بھائی یا تو کوئی مسئلہ ہے تیرے ساتھ, یعنی اندیشہ نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے مجھے فتنہ نہیں ہوا. بھائی نہیں ہوا, لیکن شریعت نے تو بد نظری پہ پابندی لگائی ہے, اس لیے نہیں کہ یقینی فتنہ ہے بلکہ فتنے کا خوف ہے. تو اب یہ تو خوب سمجھ لیں کہ عورت کو جو سفر میں محرم کے بغیر جانے سے روکا گیا ہے اس کا مدار سفر پہ نہیں ہے بلکہ اس کا مدار کس پر ہے؟ فتنے پر. تو جہاں فتنے کا امکان ہوگا وہاں روکا جائے گا, چاہے حقیقت میں فتنہ نہ بھی ہو. لیکن جہاں امکان نہیں ہے تو وہاں پھر گنجائش ہے. جیسے بوڑھی عورت ہے وہ سفر کر رہی ہے تو وہاں فتنے کا اس زمانے میں امکان نہیں ہے. جہازوں کے سفر ہیں, یہاں سے وہاں اماں کو بھیج دیا اس نے, اسلام آباد بھیج دیا, لاہور سے کراچی بھیج دیا, جہاز میں بٹھا دیا, تو وہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وجہ اس کی ہے کہ آرام دہ سفر ہے. پہلے تو اونٹ پہ جا رہی ہے اور اتنے لمبے لمبے سفر ہو رہے ہیں, کئی دن تک گھر سے غائب ہے. اسی طرح اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہو, کہیں عورت نے یہاں سے وہاں کسی ضروری کام سے جانا ہے, جوان عورت ہے بے شک, لیکن یہ کہ وہ ضرورت بھی ہے, مجبوری بھی ہے, تو گنجائش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ بھئی وہ والا حساب نہیں, یہاں سے بٹھا دیا وہاں جا کے کسی نے ریسیو کر لیا. لیکن حج کا سفر, عمرے کا سفر, ایجوکیشن کے لیے ملک سے باہر جانا, اس میں لڑکیوں کو رہنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جہاز میں گئے اور اگلے ایئرپورٹ سے اتر گئے, تو وہاں باقاعدہ اسٹے کرنا پڑتا ہے. اس میں یہ لبرل لوگ بولتے ہیں ہماری بچی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے تو اس کو کوئی فتنہ نہیں ہے. بھائی فتنہ نہیں ہے فتنے کا, کیونکہ کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے, جوان ہے. نہ صرف یہ کہ نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے بلکہ گناہ کی طرف دعوت دینے والے بے شمار لوگ ہیں, اور اس گناہ کو اب سوسائٹی میں گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا. ماں باپ جو ایک نگرانی کرتے وہ بھی گئے, اب کوئی بات نہیں گرل فرینڈ بن جائے گی, بوائے فرینڈ, یہ تو اس لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ جہاں ضرورت ہوگی یہاں سے وہاں جانا ہے اس کی گنجائش دی جائے گی, بھی چلو جہاز میں بیٹھ گئی یہاں سے وہاں چلی گئی. لیکن جب وہاں جا کے باقاعدہ اسٹے کرنا, جوان عورت کی بات کر رہا ہوں, اس کے لیے بالکل وہاں اسٹے جائز نہیں ہے. اور اس میں یہ مثال ہے کہ فلاں گئی تھی اس کو کوئی فتنہ نہیں ہوا تھا. ہم کہہ رہے ہیں, ہم کب کہہ رہے ہیں فلاں کو فتنہ ہوا تھا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو فتنہ ہوا بھی تھا, اور ہوا ہوگا تو بتائے گی تھوڑی تمہیں. زنا بھی ہو جاتا ہے لڑکیوں سے, بہت کچھ ہو جاتا ہے وہاں جا کے. تو فتنے کا خوف ہی کافی ہے اس کو روکنے کے لیے. اور حج عمرے میں آج کل بڑی گنجائشیں دی جا رہی ہیں کہ جوان عورت حج عمرہ کر سکتی ہے بغیر محرم کے. یہ بالکل ناجائز ہے, اس کے کوئی جواز کا گنجائش نہیں بنتی. کیونکہ حج اور عمرے پہ ہم نے دیکھا ہے, ہم گئے ہیں گروپوں کے ساتھ, وہاں کئی دنوں تک مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے, کئی دنوں تک. اگر مرد کو پتہ چل جائے نا اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے, تو حاجی ہو یا عمرہ کرنے والا ہو, وہ آدمی پہلے اور حاجی بعد میں. اور بہت سے حاجی وہاں بیویوں سے دور ہوتے ہیں, بہت سے کنوارے چھڑے چھاڑ بھی ہوتے ہیں. تو اتنا طویل عرصے ایک جوان عورت کے ساتھ آپ ٹریول کریں اور اس کے پیچھے باپ بھی نہ ہو, بھائی بھی نہ ہو جو اس کے ساتھ سفر پہ آیا ہو, تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عبادت کا سفر ہے. بھائی سفر عبادت کا ہو یا سینما میں فلم دیکھنے جا رہے ہوں, مرد اور عورت جب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو فتنہ ہوتا ہے, اور وہاں زیادہ فتنہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہاں زیادہ فتنہ ہوتا ہے, کیونکہ وہاں جو ہے نا بہت سے مرد اپنی عورتوں سے دور ہوتے ہیں, اور وہاں بد نظری کا بھی بہت زیادہ موقع, کیونکہ کراؤڈ ہوتا ہے نا پورا ایک. تو اس لیے حج عمرے پہ قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ پھر شریعت کی حدود کو آپ توڑ رہے ہیں, کیونکہ اس سے فائدہ اتنا نہیں ہوگا جتنا نقصان کا خطرہ ہے. اور بہت ساری خواتین کے وہاں جا کے آنکھ مٹکے ہوتے ہیں مردوں کے ساتھ, بہت سارے مردوں کے عورتوں کے ساتھ آنکھ مٹکے ہوتے ہیں. ہاں جو نیک ہوتے ہیں وہ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فی الحال ابھی بعد میں انشاءاللہ. آنکھ مٹکے بہت ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مرد تو آدمی ہے, چاہے وہ بیت اللہ کے اندر ہی کیوں نہ ہو,
تو عورت عورت ہے، آدمی آدمی ہے بھائی، ان کی جنس تھوڑی چینج ہو گئی ہے. تو یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ جب مرد کو پتہ ہوتا ہے یہ 20 دن کے سفر میں، 15 دن کے سفر میں، 40 دن کے سفر میں میرے ساتھ ہے، اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، خواتین بتا دیتی ہیں اس کی تو کوئی اکیلی آئی ہے، تو پھر وہاں کھانا بھی اکٹھا ہو رہا ہے، ہوٹلوں میں اسٹے بھی اکٹھا ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ کمرہ الگ الگ دے دیں گے، بار بار آنا جانا ہو رہا ہے. بہت لوگ بتاتے ہیں وہاں پہ یار ہم سے بدنظری نہیں چھوٹ رہی یہاں آ کے. تو اس کی قطعاً اجازت، کیونکہ آج بہت سے لبرل لوگ نا اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے عورت کو منع کرو بھائی، بغیر محرم کے نہ حج کرے گی نہ عمرہ کرے گی، کرے گی تو گناہ گار ہوگی. چلو بھائی آج کافی ہو گیا. واجب ہے بھائی داڑھی رکھنا، سنت نہیں ہے. برائے کرم کل پریزنٹیشن میں اگر کچھ ریاض الجنہ کے اہم مقام بتا دیں تو بہت مہربانی ہوگی. دیکھو یہ مقام بتانے سے فائدہ نہیں ہوتا، جب تک آپ عمرے پہ جا نہ رہے ہو نا اس وقت تک یہ چیزیں یاد نہیں ہوتی، آپ بھول جاتے ہو. جب جانے لگو تو پھر یہ چیزیں دیکھ کے جاؤ، پھر وہاں جا کے ذہن میں بٹھاؤ اپنے. ماں بین بیتی سے آپ کا کس زوجہ والا گھر مراد ہے؟ آپ کی ہر زوجہ کا الگ گھر تھا، تو کیا اس سے مراد صرف حضرت عائشہ کا گھر ہے؟ جی ہاں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر جہاں آپ کی قبر مبارک ہے. اللہ نے امی عائشہ کو فضیلت دی کہ قبر بھی امی عائشہ کے گھر میں ملی. امام ابن تیمیہ کے بارے میں بتائیں، اہل حدیث حضرات کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ اہل حدیث مانتے نہیں کہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، کرتے انہی کی ہیں. ابن تیمیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محقق تھے، امت مسلمہ پہ آپ کے بڑے احسانات ہیں، امت کو جہاد پہ لانے والے، اور جو بغداد کی خلافت کو حتی الامکان بچانے کی کوشش کرنے والے. بہت ان کے بدعت کے خلاف بہت کام کیا انہوں نے، اور علم حدیث میں آپ کو بہت رسوخ تھا. یہاں تک مشہور ہے کہ جس حدیث کا ابن تیمیہ کو نہیں پتا گویا وہ ہے ہی نہیں حدیث. لیکن پھر بھی ان کے 8 تفردات ہیں، 8 جس میں اجماع امت کی مخالفت ہوئی ہے، صرف جمہور کی نہیں بلکہ. تو یہ ان کی غلطی تھی، اسی وجہ سے چونکہ حنبلی تھے تو حنابلہ نے ان کی اس 8 باتوں کو نہیں لیا. جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ابن حمام محقق تھے، کچھ تفردات تھے ان کے، تو ہر عالم سے ہوا ہوتا ہے کچھ 1-2 باتیں ایسی کر گئے ہوتے ہیں جو امت نے نہیں لی ہوتی. بھائی یہ علامہ ابن حمام کے بیٹے ہیں نا، انہوں نے کہا تفردات والدی غیر مقبولہ، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ میرے ابا کے کچھ چیزیں آڑی ترچھی ہیں وہ نہیں لی جائیں گی. انہوں نے خود اپنے ابا کے بارے میں بیان دیا تھا. تو اس طرح علامہ عبدالحی لکھنوی ہندوستان کے کتنے بڑے محقق جن کے عرب علماء بھی حوالے دیتے ہیں، الجرح والتعدیل، وہ کیا ہے، الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل، ان کی کتنا خاندانی رسالہ ہے ان کا، لیکن ان کے بھی 2-4 تفردات ہیں. تو ابن تیمیہ کے 8 تفردات ہیں، اور اس میں بہت زیادہ زور لگایا انہوں نے. اس میں 3 طلاق کا مسئلہ ہے، عام موضوع پہ بھی مسا کر لو، اور وہ کہتے ہیں اگر طلاق کو معلق کر دیا نا، ان دخلتی الدار فانت طالقۃ، تو یہ طلاق نہیں ہوگی بلکہ قسم کا کفارہ دے دو، طلاق ہو جائے گی، قسم پوری ہو جائے گی. تو ایسے کچھ تفردات ہیں. ان کا یہ بھی ہے کہ کافر ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ نکال دیا جائے گا جہنم. اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جن کو پھر انہی کے شاگردوں نے رد کر دیا تھا، لیکن اب جا کے سلفیوں نے وہ چیزیں لینا شروع کر دی ہیں. تو اب یہ نہیں ہوتا کہ چند تفردات کی بنا پر کسی عالم کی توہین کی جائے. ان کے جو کام ہیں، جو مثبت کام ہیں، وہ ان چند غلطیوں پر ان مثبت کاموں کا پلڑا صرف بھاری نہیں ہے بلکہ بہت بھاری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ عورت گورنمنٹ جاب کرتی ہے، بریلوی بہت سخت خلاف ہیں ابن تیمیہ کے، کیونکہ انہوں نے بدعت پہ بہت کام کیا ہے نا، بدعتیوں کے خلاف بہت زیادہ. ابن تیمیہ کو بہت برا بلا کہتے ہیں، حالانکہ بڑے اللہ، ان کی تحریریں پڑھو تو آدمی کو لگتا ہے کہ یہ ان کا اللہ سے بڑا مضبوط تعلق تھا. عورت گورنمنٹ جاب کرتی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے میٹنگ کے لیے کسی آفیسر کے ساتھ چلی جاتی ہے، محرم ساتھ نہ ہو، جیسا کہ پشاور سے کراچی سفر میٹنگ کے لیے. کہاں سے جائز جوان عورت کے لیے یار. آج کل تو لبرل انٹیاں سب کچھ کر رہی ہیں، ان کو تو مسئلے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ مسئلے کا مذاق اڑا دیں گی کہ ہوں ہم میٹنگ کے لیے جائیں، محرم ہو ساتھ میں. تو یہ ان کے مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں ہیں. دیکھو جس سے بھی بات کیا کرو نا، اس کے مینٹل لیول کے حساب سے بات کیا کرو. ایک ڈانسر ہے،
وہ آپ سے آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. آپ نے نماز کا مسئلہ بتا کے کہا بغیر محرم کے آپ کیوں آئی ہیں میرے پاس. اس کو کیا وہ آدھے آدھے کپڑے پہن کے میوزیکل شو میں ڈانس کر رہی ہے, وہ کیا محرم کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے وہاں جا کے, یا ابا سے پوچھ کے جاتی ہے. تو یہ اس کے مینٹل لیول سے اوپر کی. کلم الناس علی قدر عقولہم, حدیث میں آتا ہے لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو. تو ان سے ان کے لیول سے اوپر کی بات نا, ہر مسئلہ ہر ایک کو بتانے کا نہیں ہوتا. تو وہ آ گئی پشاور سے جہاز میں بیٹھ کے بغیر محرم کے آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے. بس یہ وہ سمجھ لو کہ یہ تو بہت نیک عورت ہے یار, ڈانسر ہو کے بھی نماز روزے کے مسائل پوچھ رہی ہے ہم سے. تو اس کو نہیں بتاؤ بغیر محرم کے, یہ اس کے مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں ہیں. وہ پہلے یہ تو آ جائے, پھر وہ محرم والا تو معاملہ بہت بات کا ہے. ہمارے یہاں ایک چیز پڑھتے ہیں سب پہ جا کے. ہمارے ایک صاحب نے مجھے بتایا, ایک مولوی صاحب تھے, میں کسی کے گھر گیا, جگہ نہیں بتاؤں گا, بہت پوش علاقہ ہے کراچی کا, بہت مالدار لوگ ہیں. اب ظاہر ہے ان کی عورتیں بھی بڑی ماڈرن ہیں, تو مجھے بیان کے لیے بلایا, میں نے بیان کیا, چلا گیا. انہوں نے کہا یار ہم پہلے ایک مولانا صاحب کو لائے تھے, اتنی مشکل سے ہم نے ان لوگوں کو آمادہ کیا تھا کہ بیان سن لو کسی مولانا کا. تو یہ بڑے ماڈرن فیملی ہے, مرد بھی ان کی عورتیں بھی, لیکن ان کو تھوڑا علماء سے لگاؤ ہے, یہ چاہتے ہیں کوئی روحانی مولانا صاحب آئیں بیان کریں. تو کہہ رہے ہیں مولانا کو لے گئے ایک, کہہ رہے ہیں مولانا نے تو اتنا سخت بیان کیا, یہ جو عورتیں سروں پہ دوپٹہ نہیں لیتی جہنم میں جائیں گی, بےغیرت ہیں, اور جو مرد اپنی بیوی کو پردہ نہیں کراتا دیوس ہے. تو وہ کہہ رہے ساری گالیاں جو گھر میں جس نے بیان ارینج کروایا نا, ساری گالیاں اس پہ بھی لگ رہی ہیں, جتنے لوگ ہیں ان پہ بھی لگ رہی ہیں. کہہ رہے ہیں یار ہم تو سارے دیوس بھی ہو گئے, بغیرت بھی. ساری عورتیں ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھیں, وہ وقتی طور پر انہوں نے تھوڑا سا دوپٹہ لے لیا تھا. تو کہہ رہے ہیں یار وہ اتنا برا امیج گیا ہے کہ وہ انہوں نے کہا بھائی ہم نے کسی مولوی کے بیان کروانا ہی نہیں ہے. اچھا مجھے انہوں نے پہلے یہ واقعہ نہیں بتایا تھا, مجھے تو ویسے ہی لے گئے تھے, تو میں نے بڑا نرم بیان کیا نا وہاں. بس ان کو یہ بتایا کہ بھائی اللہ کا وجود ہے, آخرت کا عقیدہ ہے, بیسک چیزیں موٹی موٹی بتائیں, اور پتلی گلی سے نکل لی. بڑے ان کو بڑا انہوں نے مجھے عزت دی, اکرام کیا. اب کوئی میرے خلاف ہوگا وہ تو بولے گا مفتی صاحب جو ہے وہ مداہنت کی انہوں نے, ایسے مجمع کو دیکھ کر شریعت بیان نہیں کی. بھائی شریعت بیان کی, لیکن اتنی جتنے وہ افورڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ جب اللہ کی محبت ان کے دل میں ایک دفعہ بیٹھ جائے, اللہ سمجھ میں آئے, آہستہ آہستہ پردے کے حکام سمجھ. پردے بھی بتایا میں نے, موٹا موٹا پردے کے حکام, کہ پردے کی لاجک کیا ہے, پردے کے فائدے کیا ہیں, بس اتنا. یہ نہیں کہا کہ تم سارے تم دیوس, جو پردہ نہیں کرتا وہ دیوس ہے, یعنی جو کرتی عورت وہ بےغیرت ہے. تو وہ تو سارے ہی بےغیرت. وہ نادر علی کا کل ایک پرینک دیکھا, اس میں اس کو بیت الخلا کا تقاضا ہو رہا ہے نا, لفٹ میں ایسا ہو رہا ہے جیسے یہیں کر دے گا. تو دوسرا اس کو کہتا ہے بےغیرت, کہتا ہے کیا جس کو واش روم آ رہا ہے وہ بےغیرت ہوتا ہے کیا؟ بےغیرتی کی کیا بات. تو ایسے ہی ہے کہ سب کو کیا بنا دیا بےغیرت. تو یہ بات وہاں کرنے کی نہیں ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ نے جو علم حاصل کیا ممبر پہ ایز اٹ از بیان کر دیا. ممبر پہ آپ جب بیٹھتے ہو 20 قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں ہر طرح کا طبقہ ہوتا ہے, وہاں بہت تمیز سے. اور جمعے کے خطبے میں تو بہت ہلکا ہاتھ رکھنا چاہیے. عام دنوں کے بیانات میں وہی لوگ آتے ہیں جو آپ سے عقیدت رکھتے ہیں, لیکن جمعے کے خطبے میں ہر آدمی جمعہ پڑھنے آتا ہے. سرکاری آفیسر بھی آ رہے ہیں, پولیس والے بھی آ رہے ہیں, فوجی بھی آ رہے ہیں, چور بھی آ رہے ہیں, کرپٹ بھی آ رہے ہیں, ہر طرح کی قوم آ رہی ہوتی ہے. جمعہ مسلمان پڑھ لیتا ہے, اس میں آپ نے اتنا سخت بیان کر دیا, تو یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. سمجھتا ہے تو یہ محرم وحرم والے جو مسائل ہیں نا, یہ ہر عورت کے سامنے بیان کرنے کے نہیں ہیں. کہ آپ وہ ڈانسر آئیے, کوئی ایکٹر آئیے ملنے کے لیے, آپ کہہ رہے ہیں بغیر محرم کے آئی ہو. وہ ایسا نہ ہو آپ ہی کو زبردستی محرم بنا لے. پھر اگر عورت اپنے دیور اور ساس سے گروپ میں اکیلے جائے تو نہیں, بالکل جائز نہیں ہے. دیور کے ساتھ نہیں جائز. مرد محرم مرد ہونا چاہیے, عورت نہیں. اللہ میاں کو پتہ ہے مرد مرد ہوتا ہے. عورت 4 عورتوں کے ساتھ جائے گی نا, وہ محرم نہیں کہلائیں گے. سمجھ رہے ہو, کیونکہ ان کو جتنے خطرے ہیں اتنے آپ کو خطرے ہیں. تو ساس کا نہیں ہے, آدمی ہونا چاہیے, آدمی. مدرسے سے فراغت کے بعد میں لائیو اسٹاک یعنی مال مویشیوں کا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں. قریب کا بکریوں کا. دیکھو آپ شروع کرنا چاہتے ہو, اچھی بات ہے. ساری زندگی لوگوں کے محتاج رہنے سے بہتر اپنا کوئی کاروبار کرو. لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں 2 طرح کے طلبہ ہوتے ہیں, بلکہ 3 طرح کے طلبہ ہوتے ہیں. ایک وہ طلبہ ہوتے ہیں جو کاروبار کیا اور پھر کاروبار کے ہو کے رہ گئے,
وہ ایک آدھ کہیں کتاب پڑھا لی بس کسی مدرسے میں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، ساری زندگی پھر ان کی بزنس میں گزرتی ہے، کیونکہ پیسے میں اٹریکشن بہت ہے، آدمی دین کی خدمت چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ توکل ہوتا ہے، وہ بہت استعداد بھی، خالی توکل کافی نہیں ہے، استعداد بھی اچھی ہو، وہ کہتے ہیں یار بس دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، 24 گھنٹے دین کی خدمت، تو دیکھا جائے گا اللہ کھلانے والا ہے۔ تو ایسے بہت کم لڑکے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان میں ذہنی صلاحیت ہے، ایسا نہ ہو کہ دماغ بھی کام نہیں کر رہا اور اتنا کوئی استعداد بھی نہیں ہے، تو پھر کہیں کا بھی نہیں رہے گا۔ وہ دین کی خدمت کے لیے خالی جذبہ ہونا تھوڑی ضروری ہے، استعداد بھی تو ضروری ہے نا، کھوپڑی بھی تو ہو۔ تو ایسے لوگ جو ہے نا پھر وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم جب مدرسے میں آئے تو ہمارا تو یہی سوچ تھی کہ ہم نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، تبھی میں نے کوئی کاروبار نہیں کیا۔ اب آپ کہتے ہیں میں کر رہا ہوں کاروبار، تو اب ایسے کر رہا ہوں کہ پیسے انویسٹ کر کے، یعنی اپنا میرا ٹائم نہیں لگتا کسی بزنس میں، سمجھتے ہو، رب المال بنتے ہیں ہم، کہ پلاٹ میں لگا دیے، ادھر لگا دیے، شاید میں لگا دیے، فلانے لگا دیے، اس طرح سے۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹائم نہیں لگتا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ٹوٹا پھوٹا جو اللہ دین کا کام لے رہا ہے، تو وہ اسی کی یہی برکت ہے کہ ہم نے کہا بھائی پیسہ آئے نہ آئے، ہم نے اپنے آپ کو وقف کس میں کیا؟ دین کے لیے۔ یہاں تک کہ جب مجھے شدید ضرورت تھی، 2 شادیاں 3 شادیاں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، پھر بھی نہیں کیا۔ ہم نے کہا بھائی ہم اپنے آپ کو، اگر ہم نے دکان کھول لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، تو پھر مجھے پتا ہے یار آدمی نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، لیکن یہ تو حضرت نے ہمارے اندر یہ روح پھونک دی تھی۔ لیکن نارمل جو عام طلبہ ہے نا، درمیانے درجے کے، جن میں کو بہت زیادہ استعداد نہ ہو یا بہت زیادہ جذبہ نہ ہو، تو پھر ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ بھائی وہ ساتھ میں کوئی کاروبار کریں، کوشش کریں ایسا کاروبار ہو ٹائم آپ کا کم سے کم لگے، یہ اپنے آپ کو باؤنڈ کریں، کیونکہ آپ جو مدرسے میں آئے ہو نا، مدرسے میں آج دین کی خدمت کے لیے آئے ہو، کاروبار سیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ نے زندگی کاروباروں میں لگانی تھی تو پھر آپ کچھ اور بن جاتے، تو پھر چھوڑ دیتے، 8 سال اپنے کیوں آپ نے وہ لگائے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو ہے آخرت کا کاروبار تو یہی ہے کہ اللہ آپ سے دین کا کام لے لے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ہر نماز میں جب بھی دعا مانگو نا، یا عمرے پہ جانے کی، تو اللہ سے گڑ گڑاؤ کہ اللہ تو مجھ سے دین کی خدمت لے لے۔ جو طالب علم اللہ سے دعائیں مانگتا ہے نا کہ مجھ سے اللہ دین کا بہت کام لے لے، اخلاص، عافیت، قوت، ہمت، ہمارے حضرت نے 4 الفاظ ہمیں سکھائے تھے، اے اللہ اخلاص سے کام لے، کیونکہ کام بعض دفعہ اللہ تعالیٰ لیتا ہے لیکن آپ میں اخلاص نہیں ہوتا، فاسق سے بھی اللہ کام لے لیتا ہے۔ عافیت کے ساتھ، کوئی بڑی آزمائشیں نہ آئیں اس کام میں، قوت کے ساتھ مضبوط ہو، اور ہمت۔ تو ان 4 جذبوں سے اللہ کام لے، جو میرے لیے اور میرے والدین اکابر اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اس دعا کا ہمیشہ گڑ گڑا کے معمول بنائیں، تو آپ دیکھو اگر آپ یہ دعا مانگو گے نا، انشاءاللہ اللہ آپ سے دین کی بہت خدمت لے گا۔ لیکن اخلاص کا مطلب سمجھ گئے نا، شو بازی کے لیے نہیں۔ این ممکن ہے کہ سعودی حکومت نے اصل تاریخی مقامات ختم کرنے کے لیے مصنوعی چیزیں نہ بنائی ہو، بالکل غلط بات ہے یہ، کیونکہ نجدی لابی بالکل امریکہ کے تحت کام، ایسا نہیں ہے بھائی، ہر چیز امریکہ کے تحت نہیں ہوتی۔ جو اچھے کام ہیں اس میں تعریف کرنی چاہیے، جو برے کام ہیں اس میں مخالفت کرنی چاہیے۔ تو اصل غار ہرا وہ ختم نہیں کر رہے ہیں، نیچے بنا دیا، بوڑھے لوگ نہیں جا سکتے اتنے اوپر۔ تو اچھا کام کیا تو منہ سے اچھی بات پھوٹ دیا کرو میرے بھائی۔ پاکستانی قوم کی عادت ہے ہر چیز میں، اتنا خوبصورت انہوں نے وہ بنایا ہے نا، اس کی کاپی جو بنائی ہے، آدمی سبحان اللہ کہتا ہے دیکھ کے، یار تعریف کرتا ہے۔ جب پرچی آگے دی جاتی ہے تو آگے کے لڑکے درمیان کے پہلے خود پڑھتے ہیں، جان بوجھ کر، یا پرچی کو پڑھ دیتے ہیں، بھائی جان ایسا نہیں کیا کرو، یہ پرچی آپ کے لیے نہیں آتی۔ میرا جب شادی نہیں ہوئی تھی نا، تو ایک بندے نے مجھے رشتہ بھیجا اپنی سسٹر کے لیے، بہن کے لیے، پرچی لکھ کے دی، مجھے نہیں پتا تھا، میں بیٹھا ہوں کہ میں اپنی سسٹر کے آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ درمیان میں ایک بندہ پڑھتا تھا پرچی، ایسا گھننا نکلا، وہ جیب میں ڈال دی اس نے، مجھے دی نہیں، آپ نہیں تھے، وہ یوں کر کے گھننا بن کے نکل گیا، اور جو بندہ نکل گیا، اللہ کی قدرت کے پڑوس میں کسی نے دیکھ لی، پرچیاں تو سب خیانت کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس نے دیکھ لی کہ اب اس کا مضمون اس کے کھوپڑی میں بیٹھ گیا، کوئی رشتے کی بات ہے، اور وہ گھننا جو ہے نا نکل گیا مسجد سے، داڑھی والا آدمی، کمال ہے۔ اور پھر اپنے کسی ریلیٹو کے لیے اس سے بات کی، ہاں اپنے کسی ریلیٹو کے لیے، چھوڑے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں نا، تو کسی ریلیٹو کے لیے بات کی اس نے۔ اچھا مجھے جب پتہ چلا، مجھے غصہ اس پر آیا کہ یار یہ کتنی بڑی خیانت ہے کہ آپ کو میں نے بٹھایا ہوا ہے، پرچیاں لے کے مجھے دو، اور آپ پڑھ کے جو، تو خیر پھر میں نے اس کو جا کے پکڑا، اس سے پرچی نکالی، جو لڑکی کے بھائی سے رابطہ کیا، میں نے وہاں نکاح کرنا نہیں تھا، ان کو میں نے شکریہ ادا کیا، تو میرا نہیں ہوا وہاں پہ، لیکن یہ اس کو میں نے بتایا کہ بھائی یہ
درمیان میں جو. اور میں نے کہا ایسی چیزیں آپ کسی اور کو کیوں پکڑا رہے ہو؟ آپ کی بہن کا مسئلہ ہے, آپ کے گھر کا مسئلہ ہے, اپنا نمبر آپ کا شیئر ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ, یہ خود بھی سوچنا چاہیے نا. لیکن غلطی میری ہے نا, وہ تو سمجھ رہا ہے بھائی یہاں سے ہو کے جائے گی. تو یہ بڑی خیانت ہے. اس کا ہمارے حضرت ایک جواب دیا کرتے تھے کہ ایک آدمی اپنے کسی دوست کو خط لکھ رہا تھا, دوسرا بیٹھ کے یوں جھانک کے پڑھ رہا تھا. تو اس دوست نے لکھا کہ ایک الو کا پٹھا جو ہے خط پڑھ رہا ہے, ورنہ اور بھی کچھ باتیں لکھنی تھیں, اگر یہ الو کا پٹھا نہ ہوتا تو میں مزید کچھ خط لکھتا, مزید کچھ لکھتا. تو وہ اس نے یہ بھی پڑھ لیا ایک دم. اب دیکھنا اس پہ بھی کوئی وہ آ جائے گا, پرینک بنے گا اس پہ. پرینک یا جو ٹک ٹاک پہ شارٹ میمز بن جاتی ہیں, شارٹ ہوتا ہے نا, تو کوئی لکھ رہا ہوگا کہ ایک الو کا پٹھا جو ہے. کیا ہو جائیں گے یہ پتہ نہیں, یہ ڈپارٹمنٹ میرا نہیں ہے بھائی. ہاں تم لوگ کے رشتے میں بھی مسئلہ ہو جائے گا. اگر ابھی سے ہی اپلوڈ کر دیں تو لڑکیوں کے ابا دیکھیں گے ہمارا بیٹا اتنی اچھی عربی بخاری کی عبارت پڑھ رہا ہے, عظیم انسان ہے. 11 اس کا تو ٹوٹ جائے گا رشتہ اس چکر میں. 11 شادی شدہ ہوں, اس کی ہو گئی ہے. ایسا نہ ہو بیگم بولے میں جا رہی ہوں بھائی. آپ بیگم سے بولو تم 9 2 11 ہو جاؤ. 9 2 11 9 2 11 اسی مذاق کر رہے ہیں یار. وہ بھی 12 بجے جائے گی سر, 12 بجے. کیا مفتی البابا صاحب نے جب یہ ہم لوگوں نے چلڈرن کا اسلام نکالا نا, بچوں کا اسلام, تو مفتی البابا صاحب کے ایک شاگرد تھا, وہ کسی کو بتا رہا ہم لوگوں نے چلڈرن کا اسلام نکالا ہے, چلڈرن کا. استاد جی نے کہا لائن کاٹو فون کی, وہ بولے گا جیسا تم لوگ کا چلڈرن ہے اسلام بھی ایسے ہی نکالا ہوگا تم لوگوں نے.